اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کی دعوت ہے، توحید و سنت اسی کا تقاضا ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، اس کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی شرائط میں سے ہے تصدیقہ فیما اخبر، ہر اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے تسلیم کرنا، شک و شبہ کی گنجائش نہ چھوڑنا، جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، چاہے وہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، ایمان بالغیب سے، چاہے وہ احکام شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں امت مسلمہ کے آنے والے دنوں میں حالات کا بیان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتائی ہے امور سیاست اور قیادت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، جس کی مدت 30 سال ہے، بلکہ حکم فرمایا کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور طریقہ اور مسلک پر جم جانا، ایاکم و محدثات الامور، اور ہر نئی بات سے دور رہنا، دین کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، یعنی سیاست شرعیہ، سیاست اسلامیہ، سیاست غربیہ کفریہ نہیں، سیاست طاغوتیہ نہیں، سیاست اسلامیہ کے امور میں ہر نئی بات سے دور رہنا، اور بتایا کہ ان معاملات میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اس امت میں جو بھی سب سے پہلا فتنہ اٹھا ہے، خروج کا فتنہ، تشیع کا فتنہ، وہ بھی انہی سیاسی امور میں گمراہ ہونے کی وجہ سے نکلا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی آراء کو قرآن سمجھنے لگ گئے، اور صحابہ کرام کے منہج کو، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے موقف کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ میں جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کی طرف اشارہ بھی دیا، اس کا نام بھی لیا، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہوا۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ بھی ہوتا، اشارہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی ان 30 سالوں میں جو بھی بالترتیب اللہ کی مشیت و قدر کے تحت جو بھی حکمران آئے، جو بھی خلفاء آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام حدیث کے مطابق خلفاء راشدین ہیں، اسی ترتیب پر ایمان لانا واجب ہے جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور جس پر صحابہ کرام چلے ہیں۔ اور بالاختصار ذکر کرتا چلوں کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی بتایا ہے کہ کیا ہوگا۔ فرمایا ملک و رحمہ، یہ لفظ اکثر انقلابی خائن لوگ اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں
کیونکہ ان کے دلوں میں بنو امیہ کا بغض ہے. بنو امیہ کے وہ لشکر جن میں بنو امیہ کا وہ دور جن میں اکثر کمانڈر اور اکثر افسران اور وزراء وہی تھے جو خلافت راشدہ کے دور میں تھے. اور وہ فتوحات جو اللہ تعالیٰ نے جن کی بشارت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، وہ فتوحات، وہ وعدہ بھی بنو امیہ کے دور میں پورا ہوا. اور وہ لشکر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر کسی ایک لشکر میں بھی میرا وہ صحابی موجود ہو، میرا ایک صحابی بھی موجود ہو، وہ کبھی شکست کھا کر نہیں آئے گا. حتیٰ کہ وہ شخص جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے، اگر وہ بھی ایسے لشکروں میں کسی بھی ایک لشکر میں موجود ہو، وہ لشکر فتح یاب ہوگا، شکست نہیں کھائے گا. یعنی بعد میں آنے والے لشکر خلافت راشدہ کے بعد ان کی یہاں تک فضیلت، صحابہ اور تابعین کی فضیلت یہ بتائی ہے، اور لشکروں کی بھی فضیلت ہے جن میں یہ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اور وہ بنو امیہ کے لشکر ہیں. آج جس سندھ میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسی خلافت کا بارڈر ہے. یہ پورا پاکستان جنوبی پنجاب تک یہ اسی دور کا اسلامی ملک ہے. یہاں کی سرکاری زبان عربی تھی. حضرات گرامی، خلافت راشدہ کے بعد فرمایا ملک و رحمہ. خلافت راشدہ کو بتایا یہ حکومت ہے، خلافت نبوت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر خلافت ہے، اور یہ نیابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سارے صحابہ کس تصور میں خلیفہ کہا کرتے تھے خلیفۃ نبی اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ. یہ نہیں کہتے خلیفہ تو جس کنسیپٹ میں ہم لیتے ہیں نام خلیفہ، امیر المومنین، یہ کنسیپٹ بعد میں آیا. اس وقت سب کا یہی کنسیپٹ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور جتنے خلفاء راشدین آئے 30 سالوں کے اندر، چاروں کے چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلفاء ہیں. خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ. اور اس کے بعد فرمایا ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ملک عطا کر دے گا، بادشاہت عطا کر دے گا. اگر بادشاہت کوئی بری چیز تھی تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آ گیا. فرمایا جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ پھر بادشاہت عطا کر دے گا، اور اس بادشاہت کے بارے میں فرمایا ملک و رحمہ، وہ بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہوگی. اور آج کے دور تک کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، فیصلہ کن جنگیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی بھی ایسا دور نہیں بتایا کہ جس میں مسلمانوں کی قیادت نہ ہوگی. جس طرح کہ یہ خائن لوگ، انقلابی لوگ یہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ مسلمانوں کی نہ کوئی قیادت ہے، نہ کوئی افواج ہیں، بس بھیڑ بکریاں ہیں، ابھی کوئی مہدی ہم میں سے کوئی نکلنے والا ہے. جبکہ امام مہدی کا جو تصور ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، وہ امام ہے، یعنی ملک ہے، بادشاہ ہے. اور یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن پھیرے گا اور وہ جہاد کے لیے اعلان کر دے گا. وہ پہلے سے ہی بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، انقلابی نہیں ہے کہ وہ بغاوت کر کے کہیں آئے گا. ہو امام مہدی اور اس گندے طریقے کے ذریعے آئے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. انقلابی راستہ یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے سیاسی نظام کا حصہ ہے. اس کو مختلف نام دیتے ہیں اور آپ اس کی اسلامائزیشن کر کے اسے جہاد کہتے ہیں. سب کے سب اہل بدعت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہی اصل اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا خلیفہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کی خلافت پر
सारी उम्मत का इजमा है। एक मरतबा बुखारी शरीफ की हदीस है कि जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी मसले में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा अगले साल वापस आने का कहा कि फिर आना मदीना में इस मसले के लिए, इस फैसले के लिए। तो वो खातून कहने लगी, अराईत इन जिअतु फलम अजिदका, मुझे ये तो बता दीजिए जब अगर मैं आऊं और मैं आपको ना पाऊं। कअन्नहा तुरीदुल मौत, सहाबा किराम समझ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि इसका मकसद क्या है, कि अगर मैं आऊं और मेरे आने से पहले आपकी वफात हो चुकी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि उस वक्त जो भी हुक्मरान होगा उससे मिल लेना। आपने फरमाया, इल्लम तजिदीनी फअती अबा बकरिन, अगर मुझे ना पाओ, मेरी वफात हो चुकी हो, तो फिर तुम अबू बकर के पास आना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हदीस की बिना पर अहले इल्म का यह मौक़िफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का इशारा किया है। और दूसरी बात ये कि ये पेशन गोई है, इसमें अल्लाह ताला ने आपको खबर दी है कि आपके बाद जो खुलफाए राशिदीन होंगे उनमें पहला शख्स जो होगा वो अबू बकर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो बात है जिस पर वो खातून ईमान लाई है, उसने आगे से चूचरा नहीं की, वो ईमान ले आई। और इसी तरह हम सब पर फर्ज है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर ईमान ले आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर मेरी वफात हो जाए तो उसके बाद जो फौरी तौर पर जो खलीफा बनेगा वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिसका भी कोई मसला है वो उसके पास आ जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ैनि बादी, बादी लफ्ज़ है बादी, मेरे बाद, यानी मेरी वफात के बाद इक्तिदा करो इन दो शख्सों की, अबी बकरिन व उमर, अबू बकर और उमर की इक्तिदा करना हुक्म जारी फरमाया। अगर किसी और ने खलीफा बनना है तो फिर उसके होते हुए इक्तिदा का हुक्म अबू बकर और उमर को ना मिलता। इसमें यह भी पता चल गया कि अबू बकर के बाद जो शख्स है वो उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इत्तिबा और चीज होती है इक्तिदा, कि उनको अपना कुदवा बना लो, इमाम बना लो। क्योंकि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों के अंदर इमामत फिद्दीन और इमामत उज़्मा की तमाम शराइत पाई जाती हैं। अहले इल्म के भी इमाम हैं और रियासत के भी इमाम हैं, सियासत शरइया के भी अंदर भी इमामत उज़्मा खिलाफत की तमाम शराइत और सलाहियत पाई जाती हैं। सहीहैन की हदीस है बुखारी मुस्लिम की, सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए उस मर्ज़ के दिनों में जिनमें आपकी वफ़ात हुई है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मुझे फरमाया, उदई ली अबा की व अखा की, अपने भाई और बाप को मेरे पास बुलाओ। भाई अब्दुर्रहमान है, बाप सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। फरमाया, हत्ता अक्तुब ली अबी बकरिन किताबन, ताकि मैं अबू बकर के लिए किताब लिख दूं, एक दस्तावेज लिख दूं।
عبد الرحمن کو اس لیے بلایا کہ وہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ بھی نہیں ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانے گا اور نہ مسلمان مانیں گے۔ لہذا اتنی اہمیت نہیں ہے لکھنے کی۔ مجھے پتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کرے گا خلافت کے لیے، نہ مسلمان قبول کریں گے۔ مسلمان اور غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ کی شرائط میں سے ہیں کہ جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اسی رسول کی یہ باتیں ہیں کہ آنے والے حالات میں کون کون شخصیات ہیں، کیا کیا مقام ان کو ملے گا، ان کا درجہ کیا ہے دین کے اندر، ان سب باتوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ فرمایا یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، نہ تو اللہ مانے گا نہ مسلمان مانیں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ بول دیا کہ بلا لو اور پھر چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں فلا یطمع فی ھذا الامر طامع، یہ معاملہ جو خلافت والا معاملہ ہے تاکہ اس میں کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے، میں لکھ دوں، لیکن پھر کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا نہ مسلمان قبول کریں گے، بیعت ہی نہیں کریں گے، خلیفہ نہیں بنائیں گے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو۔ اتنا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو قبول نہیں کرے گی میری امت، اور اللہ پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا میرے بعد۔ اسی وجہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام تو دیکھیے کہ اگر لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، میرے لیے خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا خلیل، لیکن اب اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اب میں بنا نہیں سکتا خلیل۔ خلیل حبیب سے اوپر مقام ہے اور خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے، ورنہ آپ کے صحابہ میں جو مقام ابو بکر کا ہے اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے الفاظ میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، کہ مومن لوگ ایمان والے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائیں، معاذ اللہ۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا وہ خلیفہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ صحابہ کرام انہیں کہتے تھے خلیفۃ الرسول اللہ، اور جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کہنے لگے خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ۔ پھر مختصر الفاظ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی صحابہ کی کہ امیر المومنین کہہ دینا کافی ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خلفائے راشدین کے بارے میں پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی اپنی زندگی میں کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے جو کہ راشدین ہوں گے،
ہدایت پر ہوں گے، مہدیین ہوں گے، اور ہر ایک ان میں سے امام مہدی ہوگا۔ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں کے چار امام مہدی ہیں اور خلفائے راشدین ہیں۔ خلفاء ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، ہمارے امیر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دو کے نام لیے ہیں اور مدت بتائی ہے 30 سال، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پہلے خلیفہ جو کہ بلا فصل ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لیا ہے، بلکہ ان کے لیے خلافت کی وصیت فرمانے کا پکا عزم کر لیا تھا کہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کرسی کا، خلافت کا، میں لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ مومن ہو اور ابو بکر کی خلافت کے بارے میں انکار کرے، اختلاف کرے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ کی کہ اس طرح کا نظریہ کسی کے اندر، اس طرح کی سوچ آ جائے۔ اس کے بعد سیدنا عمر کا، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور خلافت بن امیہ، پھر خلافت بن عباس الی یومنا ھذا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ رہنمائی ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔